نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور ربط ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب اور اس کے حقوق بتاتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے 5 حق اور 5 آداب ہیں۔ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید پر مکمل طور پر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید کی تمام آیات کو الحمد سے لے کر والناس تک حق اور سچ مانا جائے۔ جو احکامات اس میں بیان ہوئے ہیں ان کو بغیر کسی چون چرا کے ان پر ایمان لایا جائے۔ پہلا حق اس کا یہ ہے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تیسرا حق اس کے بعد چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات ہدایات دی ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے ان تمام پیغامات کو، ان تمام احکامات کو ہم نے اور لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہدایات ہیں اور یہ احکامات ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے اندر ہم مسلمانوں کی، ہم انسانوں کی رہبری اور رہنمائی اور کامیابی اس کے اندر ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہوئے۔ پہلا ایمان لانا، دوسرا پڑھنا، تیسرا سمجھنا، چوتھا اس پر عمل کرنا، پانچواں یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو اور لوگوں تک پہنچانا۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن مجید کے تمام آداب اور حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔